والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی ایک اور آیت کریمہ ہے جس کی یہاں پر جو ہے وہ آیت کریمہ بھی اور اس کے ماتحت جو حدیث پاک ہے وہ بھی نقل ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالا کرو. وَأَحْسِنُوا، اور نیک عمل کیا کرو، نیکی کیا کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یحب، اس کا مطلب ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سامعین محترم، پہلی آیت کے پہلے حصے میں کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ خرچ کیا کرو اللہ کے راستے کے اندر. اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا اللہ رب العزت نے اس کی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جگہ جگہ اس کی بارے میں قرآن کریم کے اندر آیات کریمہ نازل کی اور ایسے اعمال، ایسی جزا بتائی. اس کی حدیث طیبہ کی روشنی کے اندر بھی ہمیں اس کی بہت ساری جو ہے وہ جزائیں ملتی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں خالق کائنات انہیں کیا کیا انعام عطا کرتا ہے. ہمیں محترم ایک جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کے وقت میں، دن کے وقت میں، باللیل والنہار سرا وعلانیہ، چھپ کے کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پہ کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے ہاں ان کے بڑے بڑے اجر ہیں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ کل قیامت والے دن غمگین ہوں گے. اللہ انہیں ہر طرح کے خوف اور غم سے محفوظ کر لے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ آیت کریمہ بالخصوص نازل ہوئی حضرت سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. حضرت علی کے پاس 4 درہم آئے، آپ نے ایک رات کے وقت میں خرچ کیا، ایک آپ نے دن کے وقت میں خرچ کیا، ایک آپ نے اعلانیہ خرچ کیا اور ایک آپ نے چھپ کے خرچ کیا. جب آپ نے یہ خرچ کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی. یہ بالخصوص حضرت علی کے بارے میں تھی اور بالعموم یہ تمام امت مسلمہ کے بارے میں ہے کہ جو جس وقت بھی خرچ کرے گا، جس کیفیت کے ساتھ خرچ کرے گا، کہ وہ اگر اعلانیہ خرچ کر رہا ہے اور اعلانیہ کے اندر اس کی نیت یہ ہے تاکہ لوگ اس کے دل کے اندر اگر صرف اتنی سی بات ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے خرچ کریں گے، لوگوں کے اندر نیکی کا یا خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کی نیت درست ہوگی، ریاکاری کی نیت نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بھی پسند ہوگا. لیکن جہاں ریاکاری آ جائے گی خالق کائنات پھر اس کو پسند نہیں فرماتا. تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ، پھر فرمایا کہ اس کی جزا کیا ہے. جو نیکیاں ملتی ہیں وہ تو ملتی ہی ملتی ہیں. اللہ نے تیسرے سپارے میں فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ. ان کی جزا یہ ہے کہ ایک کسان ہے، وہ ایک دانہ زمین کے اوپر ڈالتا ہے، وہ دانہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، پھر اس سے جو ہے سٹا اگتا ہے جس کے اوپر 7 بالیاں ہوتی ہیں. فرمایا کہ ان ایک ایک بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کی جزا 7 بالیوں سے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایک ایک بالی میں 100 دانے. پھر یہاں پر بھی بات ختم نہیں کی، پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعتوں والا ہے، بڑا
وہ جاننے والا ہے اور بڑی وسعتوں والا ہے۔ اس لیے دوستو اول سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں، جس کو بھی دیکھیں، جس کو بھی خالق کائنات نے خرچ کرنے کے جذبات عطا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کے اندر برکت ہی برکت رکھی ہے۔ آپ جس کو بھی دیکھیں، اور بڑی بڑی مثالیں حضرت سیدنا عثمان غنی کی ہیں، آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ خرچ کرتے رہے، اللہ ان کو نوازتا ہی چلا گیا۔ جس کو بھی آپ دیکھیں گے، جہاں بھی خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا، اس کے راستے کے اندر اللہ رب العزت اس کو نوازتا ہی رہے گا۔ دوستو پھر فرمایا اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو۔ اس کا تعلق بھی اسی پچھلی آیت کریمہ سے ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، مطلب کہ خرچ کرتے رہو، بخل نہ کرو، کنجوسی نہ کرو۔ کنجوسی کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا۔ تو وہ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے یہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام شیطان سے کہنے لگے کہ اے شیطان، تجھے سب سے زیادہ جو ہے خوف کس شخص سے آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف جو ہے اس شخص سے نہیں آتا کہ جو نیک آدمی ہے، اور فرمایا کہ اس سے نہیں مجھے آتا۔ تجھے کس سے آتا ہے؟ مجھے اس سے آتا ہے کہ جو ہو تو گناہگار اور سخت ترین گناہگار ہو، لیکن اس کے اندر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ ہو۔ مجھے اس سے خوف آتا ہے کہ ہے وہ گناہگار، لیکن جس وقت بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا خالصتاً اسی کی نیت کر کے، اور میں کہ اس سے مجھے خوف آتا ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، خالق کائنات اس کے پچھلے گناہ معاف کر کے اللہ تعالیٰ اس کی آئندہ زندگی کو نیکوں کے اندر شمار کر دے گا۔ فرمایا کہ اس شخص سے مجھے، فرمایا کہ اس سے خوف نہیں آتا، فرمایا کہ اس سے خوف نہیں آتا کہ جو عبادات کے اندر لگا ہے اور مسلسل عبادات کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر نیکی کرنے کا خرچہ نہیں، جو ہے وہ خطرہ، وہ نیکی کرنے کی اس کے اندر خرچ کرنے کے اندر اس کا جذبہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی خوف نہیں کہ وہ لگا ہے اپنی عبادات کے اندر، چونکہ وہ کنجوس ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت کی یہ صفت ہے، وہ کریم ہے، اور کریم کہتے ہیں جو سخی ہو، اور اللہ اپنا یار بھی اسی کو بناتا ہے جو سخی ہوتا ہے۔ اس کے دوست کے اندر، اس کے ولی کے اندر، اللہ کے ولی کے اندر اللہ کی صفات کا فیض دکھائی دیتا ہے۔ اس کا ولی اس کی صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ سامعین محترم، جو اللہ کا ولی بنتا ہے، یقیناً اس کے اندر یہ بات یقینی طور پہ ثابت ہے کہ جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو وہ سخی انسان کو اپنا دوست بناتا ہے، جس کے دل کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ ہو، وہی اللہ کا یار ہے، وہی اللہ کا دوست ہے۔ ورنہ کہتے ہیں 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہو، لیکن بندہ ہو کنجوس، وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، اور جو مرضی ہو اللہ کا یار وہی ہوگا جس کے اندر خرچ کرنے کا جذبہ ہوگا۔ اور اس کے اوپر وہ آپ کو میں بات سناتا بھی رہتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مبارک کی۔ آپ کا تو زندگی بھر کا یہ معمول تھا کہ آپ بغداد کے جو ہے وہ چراہوں میں، چوکوں میں کھڑے ہو کے یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ کے دشمن بھی اللہ کے یار بن جاتے ہیں۔ تو اس کے جو پیچھے آپ جو بات سنایا کرتے تھے وہ یہی بات سنایا کرتے تھے کہ وہ آپ نے مکہ المکرمہ میں حج بیت اللہ ادا کیا، تو پھر اس کے بعد پھر آپ کا یہ جی چاہا کہ اب جو میری باقی ماندہ زندگی ہے میں مکے کے اندر گزار دوں۔ تو آپ اسی نیت سے مکے میں ہی رہ گئے، آپ اپنے شہر بغداد واپس نہ گئے۔ تو آپ سوئے، پہلی رات آپ سوتے ہیں تو جو ہے ادھر سوئے تو وہاں پر ظاہر کی آنکھ بند ہوتی ہے، باطن کی آنکھ کھلی، کملی والے کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مبارک، جاؤ اپنے شہر واپس چلے جاؤ اور بغداد میں جاؤ، وہاں ایک اللہ کا یار رہتا ہے، جا کے اسے میرا سلام کہو۔ عرض کیا آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ بہرام مجوسی ہے، تو جاؤ اسے جا کے میرا سلام کہنا، اور وہ اللہ کا یار ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے کہ میرے لیے یہ بڑی عجب بات تھی کہ فرمایا کہ بہرام مجوسی ہے. مجوسی تو کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو, آگ کی عبادت کرنے والے کو مجوسی کہتے ہیں. مجوسی اللہ کا یار کیسے بن گیا؟ لیکن چونکہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا, فرمایا کہ میری آنکھ کھلی, میں نے سماج باندھا اور میں بغداد شہر چلا گیا. بغداد جا کے میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بہرام مجوسی نام کا کوئی شخص رہتا ہے؟ لوگ کسی نے کوئی بات نہ دی. فرمایا کہ میں نے چور چوراہے میں کھڑے ہو کے کہا تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں, لیکن وہ عبداللہ ابن مبارک تجھے اس سے کیا کام ہے, وہ تو آگ کا پجاری ہے. اور میں کہ تو بس مجھے یہ بتا کہ بہرام رہتا کہاں ہے. تو وہ لے گئے ساتھ, کہا کہ یہ بہرام کا گھر ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دروازے پہ دستک دی, پوچھا بہرام تو بہرام ہے؟ کہا کہ ہاں میں. تو مجوسی ہے؟ ہاں میں مجوسی ہوں. وہ کہنے لگے کہ اے جو ہے بہرام مجوسی, کیا مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گے؟ اس نے بیٹھنے کا دروازہ کھولا, بیٹھ گیا. وہ کہنے لگا کہ بہرام پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ تم نے زندگی میں کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے کہنے لگا کہ نیکی کا تعلق تو اہل اسلام سے ہے, مسلمانوں سے ہے, اور میں مجوسی ہوں, میرا نیکی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا نہیں, کچھ نہ کچھ تو نے عمل ایسا کیا ہی ہوگا. لیکن نہیں, کوئی ایسی یاد نہیں پڑتا. لیکن پھر بھی کچھ تو سوچ. پھر کوئی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہاں ایک بات یاد ہے کہ جو میرا ساتھ والا گھر ہے یہ ایک مسلمان خاتون کا گھر ہے. فرمایا کہ اس کی بچیاں ہی بچیاں ہیں, خاوند اس کا فوت ہو گیا. اس کے گھر کے اندر جو فاقہ تھا وہ آئی اور آ کے اس نے میرے دروازے کے اوپر دستک دی. میں نے دروازہ کھولا تو آگے وہ چپ کھڑی تھی. تو مجھے دیکھ کے پھر کہنے لگے کہ نہیں چلے, کچھ نہیں جاؤ. وہ اتنا کہہ کے پھر واپس چلی گئی. کچھ دیر گزری, اس نے پھر دروازے کے اوپر دستک دی. پھر میں نے کہا بہن بتا کیا ماجرا ہے؟ اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا اور کہ نہیں کوئی بات نہیں. وہ پھر چلی گئی. تیسری بار اس نے پھر دستک دی, میں نے پھر دروازہ کھولا. اس نے کہا بہن بتا کیا بات ہے؟ وہ پھر چھوڑ کے پھر واپس چلی گئی. اس نے کہا اب کی بار جب وہ اندر چلی گئی تو میں بھی اس کے پیچھے گیا. تو میں دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر کی باتیں سننے لگا. تو اس کی بیٹیاں کہنے لگی اماں کچھ کھانے کے لیے ملا ہے؟ کچھ ہے کچھ ایسا کہ ہماری جو ہے وہ پیٹ میں کوئی غذا چلی جائے, کتنے دنوں سے فاقہ ہے. تو اماں کہنے لگی کہ بیٹیوں میں بہرام مجوسی کے پاس گئی تھی, لیکن جب میں نے اس سے مانگنے کا ارادہ کیا تو میرے دل میں آیا کہ یہ تو خدا کا دشمن ہے, تو میں خدا کے دشمن سے کیوں مانگوں؟ میں مانگتی ہوں اپنے رب سے, اس سے مانتی ہوں, اسے سجدہ کرتی ہوں, اس کے دشمن سے میں کیوں مانگوں؟ وہ تو آگ کا پجاری ہے. تو کہا کہ ہم فاقہ کر لیتے ہیں لیکن جو ہے خدا کے دشمن سے نہیں مانگیں گے. کہا کہ جب اس نے اتنی بات کی میرا دل پسیج گیا. میں اٹھا وہاں سے اور گیا, جو کچھ میرے پاس تھا راشن کا بندوبست کیا, کچھ درم و دینار تھے, اٹھا کے میں نے اس کے دروازے پہ رکھ دیا اور کہا کہ اماں یہ کیوں تو نے اتنے فاقے کاٹے؟ تو نے مجھے بتایا تو ہوتا کہ تیرے گھر کے اندر فاقہ کشی ہے تو میں تیرے لیے کوئی انتظام کر دیتا. فرمایا کہ بہرام مجھے حیا آتی ہے اپنے رب کو چھوڑ کے میں تجھ سے مانگوں, مجھے اس بات کی اوپر حیا آتی ہے, اس لیے میں نے تجھ سے نہیں مانگا. فرمایا کہ کیا کہ یہ اپنی ضرورت پوری کرو, پھر بتانا اور ضرورت ہوئی تو تمہیں جو ہے وہ ملتا رہے گا. سامعین محترم, فرمایا حضرت عبداللہ ابن مبارک کہنے لگے کہ بہرام بس میں نے تیرا یہی سننا تھا, تیرا یہ وہ عمل ہے جو تو نے عمل کیا ہے, آج اس کے بدلے میں تجھے یہ جزا ملی ہے کہ میں مکہ پاک سے چلا ہوں اور قاصد کی حیثیت سے چلا ہوں اور اپنے نبی کا سلام لے کے چلا ہوں. میرا نبی تجھے جو ہے وہ سلام کہتا ہے, میرے نبی کے سلام کو قبول کر. اب وہ بہرام کہنے لگا کہ کیا واقعی تیرے نبی نے مجھے سلام کہا ہے؟ نے کہا کہ ہاں میرے نبی نے تجھے سلام کہا ہے. اس نے کہا پھر میں حضور کا سلام اس لیے ایسے نہیں لوں گا, میں مجوسی ہوں, ناپاک ہوں, مشرک ہوں, مشرک ناپاک ہوتا ہے. پر میں کہ پہلے ٹھہر جا, پہلے ہاتھ آگے بڑھا, مجھے مسلمان کر کے پاک کر, پھر مجھے اپنے نبی کا سلام دینا. سامعین محترم, حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ہاتھوں پہ اس نے کلمہ پڑھا, وہ مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد پھر اس نے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے حضور کا پیغام, حضور کا سلام دیا, اس نے سلام لیا. اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک بغداد کے گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر یہ آواز دیا کرتے تھے کہ لوگوں خرچ کیا کرو,
اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے اللہ کے دشمن بھی اللہ کے یار بن جاتے ہیں. یہ خیر خدا کا دشمن تھا لیکن خرچ کیا اللہ کا یار بن گیا. تو فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ ہلاکت میں نہ اپنے آپ کو ڈالنا. یعنی کہ جو بخل کرے گا، جو کنجوسی کرے گا، وہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دے گا. لوگوں نے اس کی تعویلیں کی. حضرت ابو ایوب انصاری سے بھی تھا کہ جو ہے ایک آدمی لشکر سے نکلا اور باہر آیا، اور باہر آ کر اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ دشمن کے آگے کر دیا اور اس سے لڑا اور پھر صف کے اندر آ گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا کہ نہیں، اس کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں کہتے، بلکہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ انصار دین مکمل ہو گیا. جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اموال قحط کا دور آیا، کہ ہم اپنے اموال پہ قائم رہتے، اپنے باغات کی دیکھ بھال کرتے تو کوئی نقصان نہ ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ صدقہ کرتے رہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، ہرگز بھی تم لوگ ہلاکت میں نہیں جاؤ گے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ خرچ کرتے رہو. قحط بھی ہوگا تو قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی. اب کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوگی، خرچ کرنے کے ساتھ وہ پریشانیوں کا ازالہ ہوتا جائے گا. حضرت عمر سے بھی کسی نے کہا تھا کہ اے عمر، ایک آدمی میرا پڑوسی تھا اور وہ شہید ہو گیا، کیا اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس نے تو دنیا کے بدلے میں آخرت کو خرید لیا. فرمایا کہ ہلاکت تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بخل کرے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس کے ساتھ جو اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان بخل کرتا ہے، بخل کرنے کی وجہ سے وہ ہلاکت کے اندر چلا جاتا ہے. اور ایک جو نا التہلکہ سے حضرت نعمان بن بشیر سے یہ آیت یہ ہے کہ ایک ہلاکت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی گناہ کرے اور گناہ کر کے یہ کہے کہ میرا یہ گناہ بخشا نہیں جائے گا. گناہ کرے اور گناہ کر کے یہ کہے کہ میرا یہ گناہ بخشا نہیں جائے گا. ایسے شخص نے بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. اور میں کہ یہ جتنا مرضی بڑا گناہ ہو جائے، انسان سچے دل سے توبہ کر لے، وہ رب اتنا کریم ہے کہ اس کی رحمت کا ایک ذرہ میسر آتا ہے، انسان کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں. اس نے واضح فرما دیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا. فرمایا کہ جس نے یہ کہا، گناہ کر کے یہ کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے، یہ بخشا نہیں جائے گا، فرمایا کہ ایسا شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لے گا. توبہ کرے سچے دل سے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. فرمایا کہ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہلاکت کا معنی یہ بھی کیا، اللہ کا نام ہے کہ تم اپنی جانوں کو اللہ کے نام میں مبتلا نہ کرو. فرمایا کہ اسی آیت میں فرمایا کہ نیکی کیا کرو. اس سے مراد کیا ہے کہ فرائض کی ادائیگی کرو، جو اللہ نے جو چیزیں تمہارے پہ فرض کی وہ ادائیگی کرو. اللہ کے ساتھ نیک گمان کرو، اللہ کے ساتھ نیک خیال رکھو کہ وہ رب کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، باران رحمت کا نزول کرنے والا ہے، میرے اس مسلمان بھائی کو وہ بخش دے گا. اللہ کے بارے میں اچھا گمان کرو، برا گمان نہ کرو. اور فرمایا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کی خدمت کرو، دیکھو کہ کون ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرو. اور فرمایا کہ یہ بھی ہے کہ 5 وقتوں کی نماز با جماعت اپنی پوری کرو. فرمایا کہ جو 5 وقتوں کی نماز پوری کر جاتا ہے وہ احسنو، وہ بھی نیکوکاروں میں آ جاتا ہے. اور ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.